بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو آج 22 نومبر ہے، 2024 ہے، جمعہ کا دن ہے۔ اور آج اگر آپ مجھے پوچھیں اس ویڈیو میں مرکزی بات کیا ہے تو میں یہ کہوں گا تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا۔ اب دوستو ذائچے میں آج سورج 0 درجے پہ برج قوس میں انٹر ہو گیا ہے، اور 0 درجے پہ اس کی پہلی طاقتور ترین نظر برج دلو میں پلوٹو کے ساتھ ہو چکی ہے۔ اب دوستو ذرا اس نظر کا ایفیکٹ دیکھیے۔ یہ جو نظر قائم ہوئی ہے، آج انٹرنیشنل میڈیا عمران خان کے احتجاج کو کور کر رہا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے دوست انتظار کر رہے ہیں، میسیجز آ رہے ہیں کیا بنے گا کیا بنے گا۔ اب دوستو غور سے سنیے، ذائچے میں آج کے ذائچے میں چاند جو ہے برج اسد میں 20 درجے پہ موجود ہے، اور یہاں پہ یہ اپنی تمام تر طاقت عطارد کو دے رہا ہے۔ تو لوگ آن دا وے ہیں، راستے پہ چل رہے ہیں، اور احتجاج جو ہے کامیاب ہونے کی سمت میں باتیں جا رہی ہیں۔ یہ ذائچے کی پہلی پریڈکشن ہے۔ دوسری سب سے اہم ذائچے میں جو بات سامنے نظر آ رہی ہے دوستو، وہ یہ ہے کہ آج پہلا دن ہے، عمران خان صاحب کے ذائچے کے پہلے خانے میں سورج آ گیا ہے۔ اب اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، صبح کے تقریباً 10:30 11 بجے ہیں۔ عمران خان صاحب کے ذائچے کے 12ویں خانے میں اب کوئی ستارہ نہیں ہے۔ کیلکولیشن کہتی ہے خان صاحب کا بدترین مخالف اب پھنسے گا، اور عمران خان صاحب دن بدن تکڑے ہوتے جائیں گے۔ اگر اسٹرالوجی کو پڑھیں، جو ذائچے میں مریخ کی، سورج کی اور پلوٹو کی نظر قائم ہو چکی ہے، اس کی میں بات عرض کرتا چلوں کہ انٹرنیشنل جو خان صاحب کا فیم ہے، جو انٹرنیشنل لیول پہ ان کو ہیلپ حاصل ہے، مدد حاصل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ شروع ہو چکی ہے۔ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذائچہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل لیول پہ ہیلپ ہے، یہ لوگ آ چکے ہیں، باتیں شروع ہو چکی ہیں۔ کیونکہ ذائچے میں مریخ بیٹھا ہوا ہے خان صاحب کے ذائچے کے 9ویں خانے میں، اور یہاں میں نے بارہا عرض کیا کہ یہاں پہ پیدائشی ان کے پلوٹو بیٹھا تھا۔ پلوٹو اب ذائچے کے 30ویں خانے کو ناظر ہے۔ اب کیونکہ نیپچون جو ہے وہ وزیر اعظم کے ستارے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، جو بشا بی بی نے یہ بیان دے دیا لہٰذا یہ ہو گیا، یہ جی سعودیہ کا خلاف ہو گیا، جی یہ ہو گیا، جی انہوں نے باجوہ کا کہا اور یہ کہا اور وہ کہا۔ یہ ڈس انفارمیشن ہے، ٹوٹل ڈس انفارمیشن ہے۔ اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ ان کو خوار کیا جائے، ان کو تنگ کیا جائے کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں۔ اس کا مطلب ماسوائے جھوٹی انفارمیشن پھیلانے کے اور کچھ بھی نہیں ہے، کہ ذائچے میں نیپچون زحل کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ اب اپنا کام کریں گے۔ خفیہ طاقتیں جو ہیں، وہ لوگ جو ابھی سامنے نہیں ہیں، ان کے کام شروع ہو چکے ہیں۔ خفیہ طور پہ غیبی مدد جو خان صاحب کو آنی ہے، اس کی سمت میں باتیں آ چکی ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ ذائچے کے حوالے سے عمران خان صاحب اب بہت طاقتور ہیں۔ پہلے تو ایک ذائچے میں سورج ان کے ذائچے کے رہا مہینہ پورا، 12ویں خانے میں آخری ستارہ تھا جو ان کے 12ویں خانے برج اکرم میں تھا۔ لیکن قدرت کی طرف سے اٹل فیصلہ قدرت کا ہوتا ہے کہ اس مہینے کی 3-4 تاریخ کو مریخ اپنا برج چینج کر کے آ گیا، اور جو ہی مریخ برج چینج کر کے برج اسد میں پہنچا تو میں نے عرض کیا تھا کہ ذائچے کا وہ قانون اپلائی ہوا کہ جب ستارے ایک دوسرے کے گھروں میں ہوں گے تو حالت کران میں پڑھے جائیں گے۔
تو یہ دو بہت بڑے کران تھے ذائچے میں جو چل رہے تھے آج سے پہلے، ایک سورج کا اور مریخ کا، اور عطارد کا اور مشتری کا۔ اب دوستو مشتری کے گھر میں سورج پہنچ چکا ہے، مریخ اس کو ناظر ہے۔ وہ باتیں جو اس تحریک کو چلانے کے لیے ضروری تھیں وہ پوری ہو چکی ہیں۔ اب جو وقت ہے، آج 22 نومبر 2024 پہلا دن ہے، خان صاحب کے مخالفین اب دلدل میں اترنا شروع ہوں گے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ذائچے میں جو ابھی یہ آنے والے وقت میں 2 سے 3 دن بہت اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ آج جو عطارد ہے اس کو تمام تر طاقت چاند نے اپنی دی ہے، مریخ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ جو طاقت دی ہے اس کا ڈائریکٹ جو ستارہ ہے جس کو انہوں نے طاقت دی ہے وہ خان صاحب کے ذائچے کے پہلے خانے میں بیٹھا ہوا ستارہ عطارد ہے۔ اب سورج بھی عطارد سے ملنے جا رہا ہے، اور مریخ کی اور سورج کی نظر ہے، اور چاند کی اور عطارد کی نظر ہے۔ تو خان صاحب کے پاس پوری انفارمیشن پہنچ چکی ہے۔ خان صاحب اس وقت مطلب جارحانہ انداز میں بات کر رہے ہیں، اور میں نے عرض کیا تھا، آپ میری پچھلی ویڈیو اٹھا کے دیکھیے، خان صاحب کو کسی پہ یقین نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں ایک طرف وہ مذاکرات کا جھانسا دے رہے ہیں، دوسری طرف ان کو بلا وجہ جیل میں رکھنے کے لیے ایک جھوٹا کیس اور بنا دیا گیا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ڈیفینیٹلی میرے جو سننے والے دوست ہیں جو اس علم سے شوق رکھتے ہیں وہ یہ کہیں گے جی خان صاحب پہ تو اور کیس بنا دیا گیا، یہ اور کیس بنا دیا کریں گے۔ دوستو ذائچے میں ہمارے استاد محترم فرماتے تھے جیل ایک 4 دیواری کا نام ہے، ایک 4 دیواری ہے اس کو ہم جیل کا قرار دیں گے۔ اب جو جیل کا سپرڈنٹ ہوتا ہے نا وہ بھی اسی جیل کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، چاہے وہ آزاد ہو جیسے بھی ہو، جو بندہ جیل کے اندر ہے وہ جیل کے اندر ہے، اس 4 دیواری میں موجود ہے۔ یہ دلیلی بات ہے، جو سپاہی ہے، جو وہاں پہ انسپیکٹر ہے، جو بھی وہاں پہ مطلب لوگ ہیں وہ سارے جیل کے اندر ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو کرنٹلی ذائچے میں آج جب سورج نے اپنا برج چینج کیا تو یہ جو انہوں نے جھوٹا کیس بنایا اس کی کوئی وقت نہیں ہے، یہ زیرو ہے، بلکہ یہ سمجھیے کہ یہ کیس بنا کے یہ ایکسپوز ہو گئے۔ میں نے عرض کیا تھا جو ہی پلوٹو اپنا برج چینج کرے گا اور سورج پہلے خانے میں آئے گا صورتحال بدل جائے گی۔ تو دوستو آج صورتحال بدل چکی ہے، اور انٹرنیشنل لیول پہ تمام میڈیا اس کو دکھا رہا ہے، اور پوری دنیا میں خان صاحب کے حق میں مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات جو اس ذائچے میں ابھی آنے والی ہے، جو ابھی آپ دیکھیں گے، تو چاند جب برج میزان میں جائے گا اور زمب کو کراس کرے گا اور پھر یہ سورج کے ساتھ اپنی پازیٹیو نظر قائم کرے گا، تو یہ جو برج سنبلہ میں 2 دن رہے گا، 2.25 دن اپنے جو اس کے مطابق سپیڈ کے مطابق، پھر یہ برج میزان میں آئے گا۔ جو ہی یہ برج میزان میں آئے گا تو یہ ایک بہت بڑی ٹرائنگل کیمپ کرے گا، اور یہ جو ٹرائنگل ہوگی یہ بلونگ کرے گی اپنا سورج سے، چاند سے اور مریخ سے۔ تو یہ بہت اہم نظر قائم ہوگی، اور اس سے یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، جو عوام احتجاج کر رہے ہیں، جسے انٹرنیشنل میڈیا دکھانا چاہ رہا ہے، یہ بہت بڑھ جائیں گی۔ یہ روز عیاں کی طرح مطلب سامنے آئیں گی باتیں کہ عوام کیا چاہتی ہے، کیونکہ دوستو یہاں مریخ جو ہے وہ کمیونیکیشن کرے گا چاند کے ساتھ، اور چاند کمیونیکیشن کرے گا سورج کے ساتھ۔ اب دوستو اگر مریخ کو دیکھا جائے تو یہ پاکستان کے حال کا پہلے خانے کا ستارہ ہے، چاند کو دیکھا جائے تو چاند جو ہے پاکستان کے حال کے خانے کا چوتھے گھر کا ستارہ ہے، اور میزان جو برج میزان ہے وہ پاکستان کے ذائچے کا 7واں ہے، اور جو مریخ ہے وہ پہلے خانے کا حاکم ہے، 7ویں خانے کا حاکم جو ہے زہرہ
وہ برج جدی میں بیٹھا ہوگا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ چاند جو ہے پہلے کمیونیکیشن کرے گا برج شملہ میں بیٹھ کے زہرہ کے ساتھ، اور زہرہ کمیونیکیشن کرے گا زحل کے ساتھ. تو یہ جو کمیونیکیشن کمپلیٹ ہوگی یہ پورے آج سے 2 دن بعد ہوگی. جو ہی یہ کمیونیکیشن کمپلیٹ ہوگی تو حکومت کے جانے کا، ان کے کھسکنے کا ٹائم شروع ہو جائے گا. یہ زائچے کی سب سے اہم ریڈنگ ہے. اب دوستو کب تک یہ کھسکیں گے؟ یہ پھر جو ہی نظر ملے گی، جتنے درجے اور جتنے دقیقے پہ ملے گی، اس کا قاعدہ کلیہ ہے کہ اتنے درجے اتنے دقیقے کو ہم گھنٹوں منٹوں کے حساب سے ضرب دیتے ہیں. اور اگر یہ ثابت برج میں ہو تو مہینوں اپنا سے ضرب دیتے ہیں. اگر یہ منقلب برج میں ہو تو پھر ہم گھنٹوں سے ضرب دیتے ہیں. اگر یہ زوجی زین برج میں ہو تو ہم دنوں کے حساب سے ضرب دیتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کو بھی آنے والے وقت میں ایکسرسائز کر کے آپ کو دکھائیں گے. تیسری اور سب سے اہم جو ذائچے میں اس وقت خان صاحب کو مدد حاصل ہے وہ ہے انٹرنیشنل لیول کا ستارہ. خان صاحب کے ذائچے میں جو پلوٹو ہے اس کا مقام اس وقت بہت بلند ہو چکا ہے، اور یہ جو ستارہ ناظر ہوا جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہنچا اور یہ یہاں آ کے ناظر ہوا، یہ 20 سال اب یہ یہاں رہے گا. تو اس کے 0 درجے کے اوپر سورج کو طاقت دینے کی، جب مریخ اس کو ساتھ طاقت دے رہا ہے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ خان صاحب کے دوست اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور خان صاحب کے دوست بیٹھے ہوئے خان صاحب کو دیکھ رہے ہیں. اصل میں ذائچہ یہ پریڈکشن دے رہا ہے، اور یہ جو ساری صورتحال ہے اس کی جو میسجنگ ہے وہ ہو رہی ہے. مطلب میسج آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، باتیں دہرائی جا رہی ہیں. ستارے، یہ جو ستارے میں نے آپ سے بیان کیے کہ آج ذائچے میں جو سیارگان کی پوزیشن ہے خان صاحب کے حق میں بڑی سٹرونگ ہے. اور آج یہ سمجھیے کہ اس وقت اگر 11 بجے ہیں تو 12 بجے صورتحال اور بہتر ہو جائے گی، 1 بجے اور بہتر ہو جائے گی خان صاحب کے حق میں. ہر 1 گھنٹے بعد یہ صورتحال بہتر ہوتی جائے گی. یہ یاد رکھیں دوستو، ذائچہ اس وقت خان صاحب کے سٹرونگ ہونے میں جو چیزیں نیگٹیو تھیں وہ ساری پازیٹیو ہو کے خان کے حق میں ہو چکی ہیں. ذائچہ اس وقت اس قوم کا دلیر ہونا ثابت کرے گا. جو میں عرض کرتا رہا ذائچے میں کہ پاکستانی قوم بیسیکلی ایک دلیر قوم ہے. اب یہ حکومت جو مرضی ہتھ کنڈے استعمال کر لے، کھلی اجازت ہے انہیں کر لیں یہ. لیکن دوستو ستاروں کا جو اثر ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی 12ویں آیت میں جو فرما دیا، سورج، چاند اور ستارے ایک مقررہ وقت میں حرکت کر رہے ہیں، در حقیقت عقل مند لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. یہ سورہ نحل کی 12ویں آیت کا ترجمہ اور تشریح آپ دیکھ لیں. یہ جو بات ہے ستاروں کی جو ہم بیان کرتے ہیں دوستو، اسی بات کو مد نظر رکھ کے الجبرا کے، البیرونی کے قواعد کے مطابق ہم یہ بات کرتے ہیں. یہ جو احتجاج ہے میں نے عرض کیا کہ ہر 1-2 گھنٹے میں اس میں شدت آئے گی اور صورتحال بڑھتی جائے گی. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم بات نہیں مانیں گے، ان کو باتیں ماننا پڑیں گی. اور میں جتنا میرا علم ہے چھوٹا موٹا، میں کوئی حرف آخر نہیں ہوں، میری کوئی بات نعوذ باللہ من ذالک حرف آخر نہیں ہے. میں تو ایک طالب علم ہوں اس علم کا. تو اس طالب علم نے جو آج تک سبق سیکھا، یاد کیا، ستاروں کی کمیونیکیشن دیکھی، تو اس کے مطابق جو صورتحال ہے وہ دوستو بہت کلیئر ہے. اور وہ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں وہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ خان صاحب ہر 2.25 گھنٹے بعد، چاند جیسے جیسے آگے جاتا جائے گا ہر 2.25 گھنٹے بعد خان صاحب تکڑے ہوتے جائیں گے. اور میں نے عرض کیا کہ ان کے دوست آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ واچ کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں ان کے ساتھ. تو آنے والا وقت انشاءاللہ اس قوم کے لیے اور ان کے جذبات کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. کیونکہ مریخ ڈائریکٹلی میں نے عرض کیا سورج کو ناظر ہو چکا ہے، حد اتصال شروع ہو چکا ہے. سورج آج 0 درجے پہ ہے اور مریخ یہاں برج اسد میں 4 درجے پہ ہے. اب جب سورج اپنی تمام تر طاقت مریخ کو دے رہا ہے تو یہ ایک پریڈکشن اور بھی میں یہاں پہ کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا اللہ کے حکم سے. وہ یہ ہے کہ
ایک بہت بڑے یہاں پاکستان میں سیٹ اپ میں تبدیلی ہونے کی سمت میں بھی یہ باتیں جا رہی ہیں. یہ آپ کو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا. آج 22 نومبر ہے، 2024 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو طاقت دینی ہے، اللہ کا فیصلہ قوی ہے، اللہ کا فیصلہ غالب ہے. تو ہماری یہ چھوٹی موٹی کیلکولیشن ہے کہ صورتحال اب چینج ہو چکی ہے، پہلے والی ہرگز نہیں ہے. تو کل کی ویڈیو میں ہم فردر اس کے اوپر جو ستارے فردر ڈیولپ کریں گے، جو چاند برج شملہ میں جائے گا اور زہرہ کے ساتھ اپنی پازیٹیو کمیونیکیشن کرے گا، زہرہ آگے زول کے ساتھ پازیٹیو کمیونیکیشن کرے گا. تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ویڈیو کل بنائیں گے. آج کی ویڈیو میں سب سے اہم بات یہی ہے کہ صورتحال ٹوٹل تبدیلی کی سمت میں ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے طاقت دینی ہے. مالک کا فیصلہ قوی ہے اور غالب ہے، اور وہ صورتحال آنے والی ہے انشاءاللہ.